ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. گرامی قدر حاضرین و سامعین، اہل اسلام، شاکان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، قرآن مجید فرقان حمید اہل اسلام نو زندگی دے ایک بڑے اہم مسئلے کی طرف رہنمائی فرما رہے ہیں۔ اس آیت جو میں آپ کے سامنے پڑھی ہے، آج کل خبر دا دور ہے، تو خبر دے بارے قرآن نے جو سانو حکم دیتا ہے بڑا واضح، اس دے بارے تو نال گفتگو کرنا چاہنا کہ خبر کی حیثیت رکھتی ہے اور خبر دا مقام اور مرتبہ شرعاً تعین کیتا جائے کہ شرعاً خبر دا مقام کی جڑی خبر ساڈے کو پہنچے۔ خبر دے بہت سارے اس وقت ذرائع میں جنہیں جو اخبار ہے، خبر دی جمع اخبار، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، فیس بک اور ایک بہت سارے ایسے ذرائع نے شخصی طور پہ، زبانی طور پہ کوئی آدمی، یعنی دنیا جتنی ترقی کرتی جا رہی ہے، خبر دے ذرائع بڑھتے جا رہے ہیں۔ بہت ساریاں خبراں ساڈے کول مختلف طریقیاں تو پہنچتی ہیں، کوئی کسی بندے دے بارے، کوئی کسی ملک دے بارے، کوئی کسی ادارے دے بارے۔ جدو انسان کو خبر پہنچتی ہے تو خبر تو بعد نفسیاتی طور پہ انسان اس خبر سے اپنے رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔ کچھ خبراں کا رد عمل فوری اور بڑا سخت ہوتا ہے، کچھ خبراں کا رد عمل ذرا لیٹ ہوتا ہے اور وہ بڑا سلولی ہوتا ہے۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خبر جس طرف تو آئی ہے اور اس کی نوعیت کی ہے، اس کے مطابق انسان کا رد عمل ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل سارے کو خبر آئی ہے کہ ایک بندہ فوت ہو گیا ہے، تو اس کا جو رد عمل ہے وہ فوری بھی ہوتا ہے اور وہ جذباتی ہوتا ہے۔ اگر کسی کو خبر ملے کہ تیری لاٹری نکل آئی ہے، وہ رد عمل اور کسی کو خبر ملے تیروں اللہ نے بیٹا دیتا ہے، وہ رد عمل اور ہے۔ جب وہ خبر ملتی ہے تو خبر تے انسان بلا سوچے سمجھے جب وہ رد عمل کا اظہار کرتا ہے تو شریعت مطالعہ اس تو انسان کو روک دی۔ چند خبراں تواڈے کول پہنچ گئی نے تو شریعت مطالعہ ایک راستے کا تعین کر دیے کہ تواڈے کول خبر پہنچے تو تسی فوری ری ایکشن نہ کرو۔ توجہ ہے حضرات، ہو سکتا ہے تہاڈا ری ایکشن غلط ہوئے اور تہاڈی ندامت ہوئے۔ قرآن اس ندامت اسلام اہل اسلام کو بچان واسطے ایک راستے کا تعین کر رہے ہیں۔ سوچن کے انداز دو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے پازیٹیو سوچنا، ایک ہوتا ہے نیگیٹو تھنکنگ یعنی غلط سوچنا۔ ہر انسان دے سوچن دا انداز تعین کرتا ہے کہ وہ دا ذہن کیسا ہے، اس دا مائنڈ کیسا ہے اور اس دے علم دی سطح کی ہے۔ سوچن دے دو انداز نے۔ میں پچھلے جمعہ دے اس جگہ دیکھ چھوڑیا سی جملہ
کہ اس تو بعد ہی میں ذہن بنایا کہ میں یہ بھی گفتگو کرا اور سنگیاں کو بات پہنچے. ساڑھے کو خبر ہوتی ہے اسی ہوتے سے سوچنا ہے. سوچن کے طریق دو رہے. فار ایگزامپل ایک گلاس ہے وہ ادھا پانی ہے اور ادھا گلاس خالی. ادھا گلاس پانی کا بھرے ہے اور ادھا گلاس خالی ہے. یہ نہیں ادھا گلاس پانی. اصل تک یہ دو کومنٹس نے ہوتے ہیں. ادھا گلاس خالی ہے. دوسرا سوچ کے بندہ تک کے کہہ رہا ہے ادھا گلاس پانی کا بھریا ہوا ہے. بھریا ہوا ہونا صفت ہے, خالی ہونا عیب ہے. خالی ہونا عیب ہے, بھریا ہونا صفت ہے. فار ایگزامپل جس بندے نے کہا خالی ہے اس نے عیب ہو گیا. اس کی نظر اس نے عیب تے گئی. جس نے کہا تھا بھریا ہوا ہے بولیا انہیں بھی سچی ہے لیکن اس نے نظر اس کی خوبی تے رکھی ہوئی ہے. یہ بنیادی طور پہ فرق ہوتا ہے سوچن کا. انسان اپنے گمان نال تعین کر کے کسی بندے دے بارے اپنے گمان نال تعین کر کے بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے. جس کے بارے میں پچھلے جو میں دسیا سی. فار ایگزامپل ایک عالم دین ہے. عالم دین ہے یا کوئی ذمہ دار ہے. میں ویسے عالم دین کا نام لے رہا ہوں کسی شعبہ زندگی دے کو بندہ ہوئے اگر تے وہ مفلوق الحال ہے وہ دے کپڑے پھٹے میں تے اسی آکھاں گے کہ یار انہاں مولویاں والا کام کوئی نہیں رہے گا, انہاں دا کوئی حال نہیں, اے بیچارے ہی نہیں لگے پھر. اگر مولوی اچھے کپڑے پہنے تو اسی کہاں گے پاکن والے نے مسجد دے پیسے کھاتے ہو. یہ سمجھ آ رہی ہے. اگر ایک بندہ میں مولوی کو تھوڑا جہا تھوڑے کو آ گیا ایک بندہ منہ کچھ پڑھ رہے ایک بندہ وہ تک کے کہتا ہے ایک گانے بول رہے اے منہ گانے بول رہے. دوسرا کہتا ہے نہیں یار ہو سکتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو, سر ہو سکتا ہے وہ درود شریف پڑھ رہا ہو. سوچن کے انداز بدلنا چاہیے. اسی ذہن ہی پٹھا کر لیا ہوا ہے. ساڑھے ذہن کی جو ہے نا اس عجیب و غریب صورتحال ہو گئی ہے. اسی کسی چیز کو بھی مثبت پہلو تکڑے ہی نہیں جاتے. اگر کسی نے اچھے کپڑے پہنے کسی نے اچھا مکان بنا لیا تو اسی یہ سوچ رہے ہیں کہ یار انہیں پتہ نہیں وہ کتنے قبلہ مارے ہیں, پتہ نہیں کتنے نے 2 نمبری کی تھی جڑا ایڈا مکان بنائی بیٹھا ہے. اسی یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یار ہو سکتا ہے ان کو اللہ نے اپنی بارگاہ جو اس کے حلال عطا فرمایا ہو. اسی یہ کیوں نہیں سوچتے. اسی کسی بندے نو رات دے وقت بازار چل گیا میں نے ادھی رات کا وقت ہے. ایک بندے کہنا ہے پتہ نہیں کہڑے کنجر خانے چوہے اٹھ کے آ رہے ہیں. دوسرا ہو سکتا ہے کبھی یار ہو سکتا ہے تہجد دی نماز پڑھنا اس کو اٹھا. توجہ ہے ایسا دونوں چیزوں کا امکان ہے نا. امکان دونوں چیزوں کا ہے لیکن ساری زیادہ تر لوگوں کی جو سوچ ہے وہ غلط پاسے چل رہی ہے. پازیٹیو تھنکنگ ہے ہی نہیں لوگوں کے اندر رہ گئی. پازیٹیو تھنکنگ اتنی کم ہو گئی ہے کہ اگر ایک عورت اور مرد اکٹھے جا رہے یا بازار کھڑے ہو گئے تو اساں دیکھ کے پہلی گل یہ کرنی ہے نہ عورت صحیح ہے نہ بندہ صحیح. ساڑھے ذہن چیزوں میں گھومنی شروع ہو جانی کہ عورت بھی صحیح نہیں تو مرد بھی صحیح نہیں. ساڑھے تو کسی بندے نہیں سوچنا یار ہو سکتا ہے وہ بہن بھرا ہو, یار ہو سکتا ہے وہ میاں بیوی ہو. یعنی سانو ہو سکتا ہے انہوں کا رشتہ ہی ایسا مارم کا ہوئے کہ وہ مل سکتے ہو ایک دوسرے کو بیٹھ سکتے ہو گل بات کر سکتے ہو. یار ہو سکتا ہے عورت مسافرہ ہوئے ہو کسی مدد کی ضرورت ہوئے ہو بندہ دی مدد کر رہا ہوئے. اسی اتنی کوئکلی جج کر لیا نا
بغیر کسی وجہ سے کوئکلی ججمنٹ ہوتی ساڑی فوراں نتیجہ کاٹ کے اگلے پہ تھوپ دینے کہ جی بالکل ہے جی اور نالا نے کدی نہیں آگیا حوصلہ کرو آدم نہیں میں کچھ کہہ رہے ہو آج کل ماحول ہی بڑھ گئے استغفر اللہ العظیم بھائی کسے منگتے ہوئے کہ فوراں کوئک نہ کریا کرو ججمنٹ کے پروفیشنل بکرے پروفیشنل بکاری ہو سکتا ہے وہ گھر روٹی نہ ہوئے مجبور ہو جاتے ہوئے لوگوں نے بارے اچھا سوچو یار لوگوں نے بارے پازیٹیو سوچیا کرو میں ان کی پکے بندے دسی ہے وہ بندہ 2 نمبر ہے تو جڑا دسن والا ہے کنے دسی پہ 1 نمبر ہے توجہ ہے کہ نا یہ تو ہو گیا جی میں پکے بندے دسیا ہے کہ وہ بندہ 2 نمبر ہے جڑا دسن والا ہے یہ بارے کی خیال ہے بھئی یہ اتنے وہی نزول ہوندی ہے یہ بھی تو جھوٹ بول سکتا ہے نا ساڈا جو ساڈے کو خبراں ہوندیاں نے سانو اس بارے احتیاط کرنی پڑے گی ہوں کہ انہاں ایک سچیاں خبراں کیڑیاں نے اور جھوٹیاں خبراں کیڑیاں نے اور یہ شیطان دا کام ہے شیطان بندیاں دے بارے ساڈے دلاں وچ غلط گمانیاں مومناں دے بارے بندہ مومن دے بارے پیدا کردا ہے یہ تے میں ایک حدیث پیش کر دینا میرے نبی پاک مسجد نبوی کھڑے حضور کو ایک عورت کھڑی ہے توجہ ہے حضور کس کو کھڑی ہے وہ بندے مسجد کو گزرے انہاں تکیا کہ حضور ایک عورت کو کھڑے اندھیرا سے وہ اگے گزر گئے تک کہ حضور نے انہوں نے واپس بلوایا واپس آؤ وہ واپس آئے تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ عورت صفیہ بنت خی بن اخطب ہے میری بیوی ٹھیک ہے جاؤ سبحان اللہ جو ہے حضرت انہوں نے صرف تکیا حضور نے بلایا اور اپنا رشتہ دسیا اور پھر تمہیں ٹھیک ہے جاؤ اور وہ گئے نہیں اور اس کے اندر یا رسول اللہ اسی یہ سوچ سکتے ہیں کہ تواڈے کول کوئی غلط عورت کھڑی ہوئے گی حضور فرماتا ہوں تسی نہیں سوچ سکتے لیکن شیطان انسان دیاں رگاں وچ خون بن کے بھی داخل ہو سکتا ہے وہ تواڈے وچ غلط فہمی نہ پا دے میں تواڈے غلط فہمی دور کرنے واسطے تانوں دسدا کیسا معاشرے دے اندر عجیب ایک ساڈے اندر یہ رجحان پیدا ہو گیا کہ اگر ساڈے ہمسائے کے گھر کوئی مہمان آ جائے 1 تو 2 مرتبہ تو سانو فکر ہو جاتی ہے بندہ اتنے بار بار کیوں ہوتا ہے تو یار تو اس کے بارے پازیٹیو کیوں نہیں سوچتا جنی دیر تک تیرے کو مصدقہ اطلاع نہیں ہوتی تو پازیٹیو کیوں نہیں سوچتا تو نیگیٹیو کیوں سوچنا ہے یہ کیوں ہوتا ہے کیا میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں انہوں کو پوچھا ہر بندے کی پرائیویسی انہوں نے دخل در معقولات کرا انٹرفیئر کرا انہوں نے پرسنل میٹر دے اندر کہ دسو ایک کون ہے نا تواڈے والے آ کے بیٹھے بندہ میرے کوئی شریعت حق میں دین دی جس چیز کا شریعت میں وہ حق نہیں دین دی میرے نبی پاک سرکار دا دین سمجھو بھائیو میرے نبی پاک سرکار فرما دینا اگر تیرے ہمسائے دے گھر دے اندر دروازے میں ہلکی جی درز ہوئے وہ دے جو بھی اندر جھانکڑ کی کوشش نہ کرے توجہ ہے حضرات شریعت اس کو بھی منع کر دی ساڑا ہر بندہ صحافی بنیا بیٹھا ہے اینکر پرسن ہے ہر بندہ اپنے محلے کا ہر بندہ اپنے محلے کا اینکر پرسن وہ اپنے محلے دے ہر فرد تے مرد ہوئے عورت ہوئے وہ دے اتے بلا بے لاگ تبصرہ کرتا ہے اور بلا تعطل وہ دے اتے بول سکتا ہے کہ کون ہے کی کرتا ہے انہوں نے کریکٹر کی ہے انہوں نے گھر کون ہے ہوگے کی نہیں کردے کی نہیں کھاندے تو وہ نے چندہ بڑا تھوڑا ہونا ہے وہ دے اچھائی بہت گھٹ ہوئے گی برائی دے انبار لگے ہوئے ساڑھے معاشرے دے اندر سوچن دا انداز بدل گیا ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والو
اپنے بھائیاں دے بارے زیادہ بدگمانی تو بچو. وَلَا تَجَسَّسُوا انہاں دے بارے زیادہ تجسس نہ کرو کہ کون نے کی کر دینے ایک کھاندے کی نے. انہاں چیزاں تو شریعت پر روک رہی ہے، لیکن ساڈا کام یہ کہ اسی دوجیاں ایک تے بڑے عیب کڈنے ہیں. اینج کرن بڑا سوکھ ہے، اینج کریا کرو. اس انگلی کا رخ اپنے سینے ال کر کے اپنا محاسبہ کریے. ساڈے وچ عیب کتنے بجائے دوسرے دے عیب کڈن نالوں اگر اسی اپنے عیب کڈ لگیے تو میرے خیال نال دا سن فائدہ زیادہ ہونا. کی خیال ہے؟ دوجیاں دے عیب جو کڈنے آ جڑے اسی کڈ نہیں سکتے، صرف نشاندہی کرنے آ. پہلے بندہ یہ سوچے کہ کیا میرے وچ سارے عیب نکل گئے؟ تو میرے اپنے وچوں نکلتے نہیں پے، میں دوجیاں سدھار کرن دا ٹھیکیدار کیوں بنیا بیٹھا؟ ہر بندہ استاد ہے، ہر بندہ ٹیچر ہے، ہر بندہ دنیا کو سمجھانا چاہتا ہے، ہر بندہ مصلح ہے. حالت بہی جا رسید ہے کہ مسجد جڑے لوگ نمازی نماز پڑھن ہوتے ہیں، میں ایک خود اس کی دائری شاہد ہوں کہ لوگ نماز پڑھن مسجد آتے لڑ کے نماز شروع کرتے ہیں. جڑا نمازی بھائی ہے نا ساڈا، وہ نال والے نے کہہ رہا ہوتا ہے بھائی جی تسی رکعتاں 5 پڑھیاں دوبارہ پڑھ. وہ بندہ ہے خدا، تو اپنیاں گندا رہے ہیں یا انہیاں گندا رہے ہیں؟ سوچنے لے کر کیا تو ایسی نماز پڑھی ہے کہ تو اپنے رب نال میں گفتگو بھی رہے ہیں تے نال والے دیاں رکعتاں بھی گن لیں؟ عزیزان محترم، اپنی ذات وچوں عیب کڈیے، کیونکہ انہاں نوں دور کرن تے اسی قدرت رکھنے ہاں. دوسرے دے عیب اسی ظاہر تے کر سکنے ہیں لیکن انہاں نوں دور کرن دی قدرت اسی نہیں رکھ سکتے. جبکہ اپنے عیوب اسی باہر کڈن دی قدرت رکھنے ہاں. یہ سانوں اپنے تے اختیار ہے کہ اسی اپنے عیب باہر کڈ دیں گے. تو پہلے اسی اپنے عیب کیوں نہیں کڈ دیں؟ دوسرے کی طرف انگلی اٹھانی اور تنقید کرنی یہ بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن اپنے عیب کڈ کے اور صحیح میرٹ کے پورا انسان بن کے معاشرے سے رہنا ہے اصل چیز ہے اور یہ تھوڑی بھی مشکل ہوگی. عزیزان محترم، ہر خبر آج کل بندے آنے کی ہر خبر پر نظر. اسی جی ہر چیز سے بڑے باخبر ہیں اور سانو بڑیاں خبریں نے اور وہ ساریاں خبریں رکھ دینے اور خبریں دے بارے جان دے. عزیزو خبریں لو، باخبر رہو، اپڈیٹ رہنا چاہیے. لیکن میری بات سمجھ کر لو، میرا اللہ قرآن فرمانے نہیں جاءکم فاسقم بنبأ، جدو بھی کوئی تیرے کو خبر لے کے آوے فتبینوا، اللہ فرماتا ہے وہ میں یقین نہ کری، وہ دی چھان پھٹک کر وہ تحقیق کرو دی. اور شریعت متحدہ حکم سنو، اگر کسی بندہ مومن دے بارے تو ان کو گل سنائی جائے ان دے جو 99 کرینے نکالو کہ ہو سکتا ہے نہ ہوئے. فار ایگزامپل تو ان کو بندہ دس دے کہ فلاں آدمی شراب پی رہا سی، انہیں تو پوچھو بھائی تو ویکھے ہے؟ ہاں میں ویکھے ہے. یار ہو سکتا ہے پیپسی پی رہا ہوگا، یار ہو سکتا ہے وہ سیمن اپ پی رہا ہوگا. اس طرح میں 99 کرینے کڈو، مڑ بھی جے وہ بندہ ثابت ہوتا ہوئے تو مڑ بھی چپ کر جاؤ. لیکن سان کو بندہ کہنا کہ میں ویکھے ہے وہ اس دے ہاتھ وچ گلاس سی، جیسے چپ کر جا سان اگلا پتہ ہونے لگ گیا ہے وہ ہے یہ جدا شراب ہی پیندا رہندا ہے. میں بھی اگے کئی باری شک تے گئے پر میں مندا نہ گیا، اج تو دس کہتے مینوں پتہ لگ گیا. اللہ قرآن نے فرماتے ہیں ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. تسی گمان کر کے سنی سنائی ایویں ایک بے سروپا گل تے کسے بندے دے بارے یقین کر جاندے ہو کہ ہاں وہ غلط آدمی ہے، کل نو تن خبر ملی کہ
کہ نہیں وہ خبر غلط سی تھی، اس بارے اللہ فرماتا ہے پھر تیروں ندامت ہوئے گی، فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، تیری صبح ایسی ہوئے گی کہ تو نادم انسان ہوئے گا۔ اور بندہ مومن کے بارے جڑی غلط سوچ تیرے دل وچ رہی ہے اس کا ازالہ کیویں کرے گا؟ عزیزو شریعت مطہرہ تعین کرے گی کہ ایسا کیسے چل رہے ہیں، کیونکہ کسی ساڑھے واسطے رہنما تے شریعت ہے۔ عزیزان محترم یاد رکھو یہ ساڑھے معاشرے دی ایک بہت بڑی خرابی ہے کہ ایسی لوگاں دے بارے بدگمانیاں پال لینے اپنے دلیں بغیر کسی سالس بندہ کے دس چلا کہ فلاں بندہ تواڈے بارے غلط گل کر رہا سی، اسی اس گل کی تحقیق نہیں کرنی پہ گل سچی ہے نہیں، اسی اس دی الٹی تدبیر کرنے واسطے تیاری کر لینے اور اپنے دل وچ بات مکمل طور پہ بٹھا لینے کہ ہاں وہ بندہ نہیں صحیح، میرا دشمن ہے، میں ہوں جو ہو سکیا وہ دے نال کرنا ہے، اسی اس تو شروع کر دیں۔ عزیزان محترم سانو صبر کرنا چاہیے، سانو حوصلہ کرنا چاہیے اور اس بندے کو معاف کرنے کے بارے اپنا ذہن بنانا چاہیے۔ بندے معاف کر دیو، لوگاں معاف کر دیو، اللہ واسطے معاف کر دیو۔ میرے پاک نبی فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوئے گا تو میرا خالق فرمائے گا جبریل اعلان کر جنہ بندیاں دا میرے تے حق کے وہ اگے آؤ تے اپنا حق وصول کرو۔ بندہ کوئی پورے حشر دے میدان ہی اگے نہیں آئے گا۔ اللہ فرمان کہ جبریل موڑ اعلان کر، جبریل پھر اعلان کریں گے تو لوگ پوچھیں گے جبریل ساڈا اللہ تے کی حق ہو سکتا ہے؟ تو پھر جبریل اللہ دے حکم نال دسیں گے کہ جنہ بندیاں نے بندیاں نو اللہ واسطے معاف کیتا ہے وہ بندے اگے آؤ، وہ بندے پھر اگے آؤں گے تو اللہ فرمائے گا تساں بندیاں نو معاف کیتا ہے میری واسطے، میں آج تہانوں بدلے جو معاف کر چھڑے۔ عزیزان محترم کچھ پازیٹیو سوچئے، ساڈا عالم یہ ہے کہ میں مثال دے کے تمہیں سمجھانا چاہنا ورنہ اور بھی مثالیں بڑی ہیں۔ چار بندے اگر اسی بنا دیں نا مسجد انتظامیہ تے بغیر تحقیق تو اسا یہ کہندے آنا ہے مسجد دے پیسے کھاندے، وہ بیٹھ کے چائے پی رہے انہاں کٹھے اتفاقاً مسجد تے بندے آکھنا ہے اے ہن بالکل مسجد وچ بیٹھے رہے تے اے ہن مسجد دا مال ویکھ ہے، مسجد دے پیسے جوڑے چاواں پی رہے۔ توجہ ہے ذرا، اے تعریف دا جملہ کسے بندے دے منہ چوں نہیں نکلنا یار یہ کڈے گریٹ بندے نے، اپنا کام چھڑتے نے، اپنا وقت چھڑتے نے، ساڈے جتنا حصہ بھی دیندے نے تے وہ رب دے گھر دا کام بھی کرتے ہیں۔ حالانکہ ساڈے معاشرے دا المی ہے کہ وہ پنجابی چاہتے ہیں سچ ایمان نوں روندا کوئی نہیں۔ یہ کتنے چنگے بندے نے یار جڑے اپنا کام چھڑ کے موڑی تھے آ کے کام کرتے ہیں، انہوں نے داد دینی چاہیے، انہوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ نہیں، ساڈے معاشرے کے اندر عجیب ماحول ہے، اسی غلط سوچن دے عادی ہو گئے۔ خدا را اپنے سوچنے کا انداز بدلیے اور اچھا سوچنا شروع کریے۔ تو ہمیں کیا جی ہر بندہ اچھا سوچے گا کہ مثبت اثرات وہ دی طبیعت تے وہ دی صحت تے اس دے بڑے خوبصورت اور حسین اور مثبت اثرات مرتب ہوں گے جب وہ دی سوچن کا انداز اچھا ہو جائے۔ معاشرے کے اندر خوبصورتی آئے گی اگر اسی اچھا سوچنا شروع کر دیں۔ ہر بندے ہوتے جو الزام آ جائے ایک کس بندے آکھے کہ الزام سچا بھی ہے، اس لیے تحقیق کی اللہ فرماتا ہے تحقیق تو بغیر گل نہ منی۔ کیوں؟ فرمایا فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، کل تینوں ندامت نہ ہوئے کہ میں ایک ہی سوچ بیٹھا سی، میں غلط سوچتا رہا۔ ہاں ایک آدمی اشفاق حسین، اس دی کتاب زاویہ کے اندر اشفاق حسین لکھتا ہے کہ ساڈے محلے چ ایک عورت آئی، وہ بڑے اچھے کپڑے پہنتی سی، ریشمی بڑے ودیا، اور وہ ہمیشہ وہ گھر چوں خوشبو آتی ہے۔ عورت اکیلی رہتی سی، وہ گھر چوں خوشبو آتی سی،
وہ کپڑے بڑے بہترین نرم اور ریشمی پہنتی سی اور اپنے بچیاں نو اکثر وہ گھر چوں کڈ دیندی سی اور دے گھر مرداں دا آنا جانا سی اسی محلے والے کتھے کھلونا سی آکھنا ہے عورت نہیں صحیح اشفاق حسین صاحب کہتے ہیں کہ اساں یہ کہنا کہ عورت نہیں صحیح کیوں یار یہ گھر مرداں دا بڑا آن جان خیر مرد دے گھر ہوندے کدی کوئی آیا ہوندا ہے گڈی کھلار کے کدی کوئی یہ خوشبو دے بوئے چوں لگی تے ہوندی ہے خوشبو دے دروازے تو نہیں لگی تے ہوندی ہے ایک بچیاں نوں گھر نہیں بیٹھ دیندی انہاں نوں جس لے بندے ہوندے نے بچیاں باہر کڈ دیندی جس لے نوں ملن والے ہوندے نے یہ بچیاں نوں گھروں باہر کڈ دیندی ہے اور یہ کپڑے بھی تے رنگ بھی کلی ہے یہ سارے ایلیمنٹس جدوں اکٹھے ہوندے ہیں تے سن لگدا کہ یہ عورت صحیح نہیں بھائی توجہ ہے بظاہر وہ جڑے اسی اٹھا سوچنے والے بندے سان بھی ان کی لگتا ہے کہ عورت صحیح یہ عورت صحیح نہیں اشفاق حسین صاحب کہتے ہیں وہ عورت فوت ہو گئی جب عورت فوت ہوئی اساں استفسار کیتا کہ یار یہ بی بی کون سی جڑی ہے کہ نبی ساڈے محلے آئی ہے جو تھوڑے دن رہی ہے تو فوت ہو گئی ہے یہ کریکٹر اور کردار کی سی وہ کون بندے سن جڑے دے کول آوندے سن وہ کہتے ہیں جدوں اسی استفسار کیتا تے سانوں جڑی ندامت ہوئی وہ تواڈے نال شیئر کرنا چاہ رہے کیا وہ کہتے ہیں کہ جڑا وسی آتے سان بھی ہر ویلے بڑے ریشمی کپڑے پہنے سانوں پتہ چلیا کہ اس عورت کے جسم سے کوئی بیماری ہے جڑی کھردرے کپڑے پہن نہیں سکتی ڈاکٹر نے کہا کہ تو ہمیشہ نرم کپڑے پہنے اگر کیونکہ اس سکن تے کینسر دی کوئی عجیب جی مرض آئی اور اس کی وجہ تو وہ دے بڑو بوئے دی کسرت نہ ہوتی سی جو ہر وقت اپنے اوپر پرفیوم چھڑکتے رکھتی سی کہ لوگ میرے تو نفرت نہ کرن جو جڑے مردوں کو ملن واسطے ہوتے سن ایک ڈاکٹر سی ایک خدا وکیل سی جنہاں نال مشورہ کر رہی سی کہ میرے دل قریب نے میں مرن تو پہلا اپنے بچیاں دے بارے تے اپنی جائیداد دے بارے وصیت لکھوانا چاہ رہی ہیں انہاں دا آنا جانا سی جدوں وہ بیٹھتے سن کہ وہ بچیاں اس کو گھروں باہر کر دی سی کہ میرے مرن دی گفتگو میرے بچے نہ سنن گل حقیقت ہے جیسی لیکن اسی کی سمجھتے رہے یہ نہیں ساٹھے یہ سوچ ہی سیدھی نہیں نہ جا سکتی اللہ فرما دے سوچ کے چھان پھٹک کر کے کسی گل دے بارے فیصلہ کریا کرو فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ کل کو تنوں ندامت نہ ہوئے کہ ایسا کچھ اور سوچ دے رہے واقعہ کچھ اور بھی کرنا عزیزان محترم بھائی اور سنگیوں آخری جملہ سنا رہے ہیں ایک واقعہ بڑی خدمت پیش کرنا چاہتا موضوع نال بھی ریلیٹڈ ہے تو بندیاں بھی راضی کرنا ہوتا ہے جڑے جمعہ پڑھن ہوندے یہ موضوع جو مکمل نہیں ہویا لیکن پھر کبھی گفتگو ہو جائے گی لیکن اج دی گفتگو دا میں ہن آخری گل تانوں سمجھا رہا ہوں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکیوشی دہلوی اللہ دے درویش ایک خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دے مرید نے اور اپنے وقت دا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش انہاں دا مرید سی اور اتنا دیندار بادشاہ سی کہ جدو خواجہ قطب صاحب کا وصال ہویا تھے آپ نے وصیت فرمائی سی کہ میرا جنازہ وہ بندہ پڑھے جنہی تہجد قضا نہ ہوئی ہو تے پھر بڑے بڑے جمعہ آیا کو جنازہ نہ پڑھایا گیا تے انہاں دا جنازہ اس وقت شہنشاہ ہندوستان سلطان شمس الدین نے پڑھایا سا انڈیا کے اندر ایک بڑی عورت حکمران گزری رضیہ سلطانہ اس کا باپ سی حاکم ملتان ناصر الدین کباچہ اس کا جوائی سی بڑا دیندار حکمران سی ایو جے حکمرانی چاہیے جے سانو یہ پورے لاپے ساڑھی ڈیمانڈ ایک یہ کہ اللہ سویا ساڑھی ڈیمانڈ ہے کہ سان اچھا حکمران عطا فرما حضرت عمر ملک شام تو واپس پہ آئیں بس جملہ دے رہے ہیں تو ملک تے اگے ایک مائی دا خیمہ لگا ہویا وہ دے اندر داخل ہوئے تے فرماتے نے مائی کی آلی ہو سکیا چنگا آلے پترہ تے آپ فرماتے نے عمر کو جان نہیں اس بڑی کو حضرت عمر فرماتے ہیں بھئی عمر کو جان نہیں ہے کوزا کیا ہو سنے ساڑھا حکمران عمر ہی توجہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں مطمئن ہے
اس کہ نہیں میں مطمئن نہیں ہو دیتے. آپ فرماتے ہیں کیوں مطمئن نہیں؟ اس کہ جدو دا بڑے ہیں خلیفہ میرے خیمے اس کے پیر میں سدھریا. توجہ ہے کہ کوئی میرے خیمے جج تھی پیر میں سدھریا میں مطمئن بھی ہو جاؤں. یا فرماتے ہیں مائی تینوں پتہ ہے تین بر ریاض ماتے ہوئی وہ خلیفہ ہے کہ بندے بندے دے خیمے کی میں جا گئے بہت بڑی سلطنت ہے. تو مائی بھی مائی سی وہ سا کیا تھی ان بھی رکھ لے دنیا تھے بڑی پوندا سا. ہائے ہائے توجہ ہے نا. حضرت عمر فاروق نے غصہ نہیں کیتا. آپ فرماتے ہیں عمر نہ راضی کی میں ہوتی ہے. اس کیا ہے تو میرے کام نے وہ کرا دے تو میں نے عمر نال کو راضی نہیں ہوں چل رہی کہ انصاف ہے بڑی خیر خرید تو آیا نہیں. آپ فرماتے ہیں 10 مائی تیری کی کام ہے. اس مائیاں میں چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں. اس دسیا جڑے غریب ہوتے ہیں ایڈے حوث پرست نہیں ہوتے انہاں دی ڈیمانڈ بھی نکی نکی ہوتی ہے. ہاں جی اس دسیا جی میرے حضرت عمر نے اتھی کر دیتے تو نال ایک فرماتے ہیں ہونی تے لکھنے تے دی میں عمر تے مطمئن ہو گئی. سبحان اللہ. ایو جی حکمران ہوتے ہیں میری اینو سلطان علق ارسلان سلطنت سلجوق کا بہت بڑا بادشاہ گزرے. وہ لگیا جائے دیکھو دے سپاہیاں نے کمائی دی گاں پھاڑ کے کھا لئی. سپاہی ہوتے ہیں کوئی سارے بندے ایک ہو جائے نہیں جو نہ بڑی گاں نہ ذبح کی تھی کھا لئی. اس مائی کو پتہ لگا تو بادشاہ دے جڑے تھا سپاہی انہاں تیری گائیں ذبح کر کے کھا لئی چودی پی آئی. بادشاہ پھوڑ دے ان کو دریا کو پار پہ جائے مائی پھوڑ دے اٹھتے کھلو گی ہو سکیا کھلا رہے بادشاہ. بادشاہ سواری لوگی کہ اس گھوڑے دی بات بات کیا کیا میں ایس پھوڑتے پکڑیں کیا وہ اس پھوڑتے پھر نہ گل کر. بادشاہ تھلے لے بیٹھا ہو سکیا مائی ایک تھی بکلا اس پھوڑتے بکن بڑا اکھا. جڑے وہ ساٹھے حکمران ہیں آج دے دور دے دنیا دے حکمران کسے بھی ملک دے اللہ ماشاءاللہ انہوں نے ایک کوئی پتہ نہیں کہ اسا اس پھوڑتے نہ کیویں. تو بہتر ہے یہ انصاف ہے اس پڑھتے ہی ہوتا رہے. وہ کون تو پڑھا بھی ڈیر پڑھ گئی. یہ سب وجہ یہ کوئی ہون جنیاں پڑھا نے کدی اتنا انصاف بھی ہوتا نا تے ساڑی قوم سے بھی ہو جانا. اللہ سونے سانو منصف حکمران عطا فرما. یہ دے واسطے بھائی کو پتہ ہے کہ علاج ہے. مرض سارے دستے علاج کو نہیں دستا. میں تو علاج دستا تھا سب کو پہلے اسی آپ منصف مزاج ہو جائے. جدو اسا منصف ہو جانا ہے وہ دو انصاف ہو جانا ہے. گل میری جتھے دل جو لکھ لو میں بڑی تحقیق کو بات دس. کیونکہ جدو اسا منصف ہونا ہے تو اسی چڑنے ہی منصف سے اسی ریاب منصف نہیں ہے اس تو چڑھن لگیا غلطی کرنے. جدو اسی منصف ہو گئے منصف چڑی جانے تو انصاف ہو جانا ہے. گلتے ہی نہیں کرنا. وہ ننگانا کٹر دی بجائے اپنے نفس دا محاسبہ کرو. اسی منصف نہیں اسی مور لان لگیا انصاف کریے تے چنی نہیں ہونے جڑے منصف دے تو مرسل انصاف ڈھونڈن دی لوڑ نہیں پاؤنی. انصاف ساڈے بوئے تے آ جانا. مہربانی ہے بڑی میری گل یاد رکھیا. حضرت سلطان شمس الدین التمش جدو انہاں دے مرشد آتے ہیں نا دربار وہ آپ کرسی چھڑ دیتا تختہ اس تھلے بہرانا تے اپنے مرشد نو تخت اتے پانا. آپ تھلے پانا تے اینو تھلے مدینہ دیا کرسیاں ہوندیاں یا جدو بادشاہ ایٹھا پانا انہاں نے بھی کرسی چھڑنی پڑی تے وزیر نو کرسی چھڑن بڑی ہوئی. یہ تو ان پتہ ہی ہونا ہے. میں انہیں بھی تو ان کیڑی گل سمجھا وہ آندے دلڑوں تو میں دنیا چھڑ دیتا کرسی چھڑن بڑی اوکھی ہوئی. وہ جدو نہ ہونا انہاں وہ بادشاہ ایٹھا بہرانا جدو بادشاہ تھلے پڑا وزیر نو بھی کرسی چھڑنی پڑی. او ہن جڑے وزیر آئے انہاں شب ایس باپے سن بڑا اوکھیا کیتا ہے. کوئی نہیں تو سمجھے ان دی وجہ تو سن کرسی چھڑنی پوندی. ایس باپے سن بڑا وہ سمجھ آئیے کوئی باپیاں تو وزیر بڑے اوکھے ہوں گے کیونکہ انہاں دی وجہ تو کرسی چھڑنی پوندی. انہاں کہ اس باپے دا کچھ کرو تے اور کچھ نہ ہوئے
تے پھر اتھیار یہی ہوتا ہے کہ اس بابے بدنام کرو. یا کو پیسے لے گئے, یہ توجہ ہے بولو, یا کو بابے پیسے لے گئے, یا بابے تے کوئی بی بی بھگتا ہو, جب بابا لے نہ لیندہ تے کسے بی بی دے کے بابے ہوتے بھگتا دے ہوتا. بڑے ماسٹر مائنڈ بندے سان انہوں نے ایک عورت تیار کر لیا. انہوں نے کہا اس بابے سان بڑا تنگ کیتا ہے کہ وجہ تو سان کرسیاں تو لانا پڑتا ہے. اسی اس بابے کا علاج کروا انہوں نے پلان کیتا. پلان کر کے انہوں نے ایک عورت تیار کیتی تے کچھ عورتاں دا عقل گوت پیچھے ہوتا ہے تے کچھ جانا گوت پیچھے بھی کوئی نہیں ہوتا. تے جڑے کڈن والے بیلی آؤ تے سیری چ بھی کڈ لیندے, گوت والا تو ان کی باہر پیا ہوتا ہے. انہوں کڈنا کیڑا اوکھا ہوتا ہے. سیانے کڈن والے دے اندر میں سیانے اکھاں جو ظلمہ کڈ لی. انہاں بی بی نو کوئی جس طریقے نال بھی ان دا مائنڈ تیار کیتا, ان دی برین واشنگ کیتی کر کے انہاں عورت تیار کر لی. تو اس لیے بادشاہ دا مجمع لگا کھڑا ہوئے تے بزرگ آ کے اتے بان بادشاہ ایٹا مدروف دے تو آ جانا ہے کہ اے پلان ہے. وہ سارا پلان انہاں دا وہ جڑا ہے انہاں وہ ڈرامہ سی وہ دی وہ جتنا بھی انہاں دے ڈائیلاگ سن انہاں وہ سارے سیٹ کر کے لو جی بادشاہ بیٹھا. اتو سرکار آئے خواجہ قطبالدین آپ آئے تھے. وہ بادشاہ حسب معمول تعظیماً تخت چھڑ دیتا اور تھلے بیٹھ گیا. جب وہ تھلے بیٹھا وزیران بھی کرسی چھڑنی گئی, بڑی پرابلم ہے, بڑے اوکھے ہیں پر خیر ہو گیا آج تیرا کچھ کر لیں گے. وہ جناب تھلے بیٹھے, اتو ایک عورت آئی اس بچہ چکیا انہی جوڑی بچہ ہو سکیا بادشاہ سلامت میں تو میرا پتر دونوں انصاف لینا ہے. سرکار فرماتے ہیں ہاں. بادشاہ کہتے ہیں انصاف ملے گا, صرف انصاف کرنے ہو سکیا بادشاہ مقدمہ ڈیر بڑھتا ہے تے بڑیاں نال انصاف کوئی نہیں ہوندے. عدالتاں انہاں دیاں اپنیاں ہوندیاں نے. جے کوئی میرے نال انصاف کرنے تو میں گل کرنی ہے. اور یہ حقیقت ہے بھائیو, انصاف ونسٹن چرچل دوسری جنگ عظیم تے لوگاں ان رپورٹ دیتی کہ ملک دی حالت نگفتہ بے ہے. یو اے ای ٹوٹ جائے گا, یونائٹڈ کنگڈم یو کے ٹوٹ جائے گا, لندن دیا گلیاں ویران ہو جانیاں. ونسٹن چرچل کہتا ہے کیا عدالتیں انصاف ہو رہے ہیں؟ انہیں کیا ہو رہے ہیں؟ انہیں کیا جاؤ مٹھی نیند سو جاؤ, جس ملک کے انصاف ہوتا ہوئے کوئی دشمن ہرا نہیں سکتا. توجہ ہے وہ ساڑھے جاٹاں دے ہوتے نے دنیا مطلب دی انصاف نہیں رہے بھائیا, وہ انصاف نہیں نہ رہے. چوکیدار تو لے کے صدر تک جس ملک کے ہر جگہ تے بے انصافی ہوتی ہوئے ہوتے معاشرہ اچھا معاشرہ کی میں بڑھ سکتا ہے. اور میں کسے بھی حکمران نوں بے انصاف نہیں آتا. میں مسجد بین آیا اور بھن کہہ رہا تسی بے انصاف ہو. میں بے انصاف ہوں, تسی بے انصاف ہو. جدو اسی انصاف کرنا شروع کر دینا ہے اپنے گھر تو, اپنی ذات تو, اپنے محلے اور گلی تو انصاف نہیں کرنا ہے تو تخت تک ہر جگہ تے انصاف ہو جائے. دوجیاں نو بے انصاف کہنے نالوں پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرو, کیا اسی منصف ہاں جنہیں انصاف کا خون اسی سب تو پہلے کرنے ہیں, پھر توڑ تک انصاف کا خون ہوندے. آؤ گل سمجھو, وقت کا دامن بڑا تنگ ہے. بادشاہ نے کہا انصاف ہوئے گا, گل کر. انہیں کہہ لیا جنہیں تسی تخت تے پائے جنہیں بابے ہوئی دے, انہاں دا میرے نال تعلق سی بڑا غلط قسم دا. اے بچہ انہاں دا ہونے بابے ہوئی میرے نال گل ہی نہیں سنتے, میری کوئی انہاں نال میری گل سن دے نہیں, وہ میرے سیان دے نہیں. توجہ ہے جدو بابے اور یہ گل سنی نا, بادشاہ تلوار کٹ گئی. اسے کہا میں تیری گردن لا دینی ہے, تو میرے مرشد نال گل کی میں کی تھی. تو سرکار تخت کو تھلے لے آئے, تخت تو تھلے لے آئے, تو اس عورت کے نال کھلے ہو گئے.
بادشاہ کہ سرکار تسی کیوں تھلے لٹھے ہو؟ فرمایا جدے اتنے الزام ہوئے انہوں نے چل تخت تے پانا ہی نہیں چاہیے جنی دیر تھی وہ اپنی صفائی نہ پیش کرے ایتھے دنیا نو پاک ہو جائے کہ اسی 2 نمبرہ جو مڑوی آنے دسوئے مجھے نکالا کیوں گیا ہے یہ کو سمجھ ہوئی پہی ہوئی نا یہ پہ پتا لگتا مجھے نکالا کیوں گیا ہائے ہائے حضرات محترم میں نے کوئی پتہ نہیں کیا ساڑھا حکمران چور ہے یا نہیں میں نے اتنا پتہ ہے کہ اگر حکمران کے الزام آگے تو ان پٹہرے کھلو کے کہنا چاہیے 10 ہو جی میرے تے الزام ثابت کرو اگر ثابت ہویا کہ سزا دیو نہ ثابت ہوئے تو میری عزت نہ موڑ اٹھے پاؤ طریق یہ ہے میں کوئی خبر نہیں کیونکہ میں اس بارے تحقیق ہی نہیں رکھتا کہ کون کیا ہے میری اس بارے علم نہیں ہے میرا اس بارے کوئی علم نہیں آپ تھلے اتر کو سورت دے نال کھلو گئے تو فرمایا بادشاہ انصاف دے تقاضے پورے کر ہائے ہائے کیسے لوگ سن وہ اس سے تو عزت والے سن کہ انہوں نے عزت سطحی نہیں سی انہوں نے عزت تے مینار رشوت اور بیگز کی سیاست تے نہیں سن کھڑے انہوں نے عزت تے مینار سچی اور سچی رسول اللہ نے کمٹمنٹ تے کھڑے آئے سرکار تھلے کھڑے ہو گئے بادشاہ کیا بی بی تو دعویٰ کیتا ہے البینۃ علی المدعی شریعت کا قانون ہے کہ گواہ ہو لیا دے جڑا مدعی ہے والیمین والا من انکر اور قسم وہ بندہ دے جڑا دعوے دا انکار کر دے بادشاہ کیا تو دعویٰ کیتا ہے نا بزرگاں تے گواہ لیا تے گواہ ہر جگہ تے ہوندے گواہ لگ جاندے جیویں تے گواہ ہونا میں دی انہوں نے قیمت ہوتی ہے کوئی گواہ تے وہ سید یعقوب شاہ بھی فرماندے ہوندے ہیں سید یعقوب کیا سامنے آپ فرماندے ہیں کوئی گواہ تے زردے دی پلیٹ تے بھی لگ جاندے تو مرجی میں دی گواہی ہوئے ہوئے دا وہ قیمت بھی انہوں نے ہوئے بدی کہتی ہے عزیزوں جھوٹی گواہی نہ دو کہ سچی چھپاؤ نہ یہ شریعت کا قانون ہے بی بی آکھے لیے گل یہ نہ بیرنا تعلق سے بچہ پیدا ہوئے اور میری گل نہیں سنتے بادشاہ کیا گواہ وہ جڑے وزیر آئے جنہاں کو بیٹھا مان تو بڑی تکلیف ہوندی ہے انہاں کہے جی اسی گواہی دیکھنے ہیں کہ انہاں کے ادھے ہون جان بڑا کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ کہتا ادھے ہون دے جاتے بڑا ادھے مڑے مطلب یہی بڑھتا ہے بادشاہ کیا میں سرکار اور تھوڑی باری توجہ ہے لیکن صدقے جامان درویش پریشان نہیں ہوئے کہ سچی اور پریشان ہوتے ہیں آپ نے فرمایا بھئی میرے لو میری صفائی میرے مرشد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دے اگلی پیشی کا ٹائم ہو گیا پیشی اگلی کا وقت آ گیا سرکار تشریف لے مجمع بڑا کٹھا ہو گیا کہ دیکھئے بھئی آج جو کی فیصلہ ہوتا ہے اس گل کا نتیجہ کی نکل رہا ہے کیونکہ بزرگاں دے بڑا الزام ہے کہ یہ انہیں صفائی کیویں دیتے تو بزرگ صفائی ٹکا کے دیندے ہوں انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے مجمع لگ گیا فرما دے بی بی ایک باری گل مڑ سنا اس عورت نے گل سنائی آپ فرما دے بی بی یقین ہی ہو سکے یقین ہے آپ فرما دے گواہ ماں گواہی ایک باری پھر دیو گواہ ماں گواہی دیتی جدو نہ گواہی دیتی ہو نہ وہ گواہی پھر دیتی بادشاہ کہنی ایک گواہی اگے ہو گئی ہے لیکن مڑ ہو گئی ہے ہون واری جی توڑی ہے توجہ ہے توڑی اللہ اکبر حضرت علی وقار اللہ دے ولی بولے حضرت خواجہ معین الملت والدین معین الدین چشتی اجمیری عطا رسول فی الہند آپ فرمان دل بادشاہ جھگڑا اس بچے دا جوئے ایدے کوئی پوچھ لینے دس تیرا یا پاکانے دس تیرا پاکانے بی بی بڑی خوش ہوئی کہ بچے کی بھی بلا بول سکتے پر میں یہ مقدمہ جیت گئی گواہ بھی بڑے خوش ہوئے وزیر بھی باسی جیتے پایا یہ مقدمہ دیا ساڑھے کول ہے
اللہ اکبر. لیکن حضرات انہاں دا عقیدہ سی بولنا کوئی نہیں. قرآن کہتا ہے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. قرآن بھی آتا ہے جڑے پنگوڑے ہیں جو کدو بول دے, جڑے جوڑیے ہیں جو کدے بول دے نہیں. قرآن کہہ رہے ہیں کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, کیویں وہ کلام کرے جڑا پنگوڑے وچ بچہ ہے. لیکن جدو یہ کلام اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا نبی انہاں نے سماعت فرمائی کہ اللہ دے نبی بھی اپنی ماں دی جھولی چ بولے. جب اللہ دی ولیہ نے اشارہ کیتا انہاں کیا کیف نکلم, مریم بچہ کیویں بول سکتا ہے. فاشارت الیہ, کہ اللہ دی ولیہ نے بچے وال اشارہ کیتا. توجہ حضرات کی کیتا, اللہ دے ولیاں دا اشارہ ہوئے تے جڑے نہیں بولن والے ہوئے وہ بھی بول پیندے نے. حضرت مریم نے اللہ دی ولیاں نے اشارہ فرمایا کہ اے کو پوچھو نہ کہ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, مریم بچہ کیویں بول سکدا ہے تے جوڑی وچ اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں دی گود وچ بولے. تے انہاں لوگاں نوں مخاطب کر کے فرمایا قال پتھر بول بولے نے بچہ تے بڑھ بچہ ہے. خواجہ قطب صاحب بڑے مطمئن نے, وہ بھی مطمئن نے, میں بولنا کوئی نہیں کہ وہ مطمئن نے اور جب کوئی نس کرنا, کیونکہ حضور میاں محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کی دادے نے آورنا دے ہر مشکل دی کنجی سناٹا چھا گیا. جدو ماں دی جھوڑی چ بچہ بولیا تے بول کے کہندا ہے بادشاہ اللہ دا ولی سچا ہے, میری ماں جھوٹی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ دے ولیاں دی شان کے آندی اگلا جملہ بڑا قابل غور ہے. بادشاہ کیا دسو جی انہاں سزا کی دیواں. اللہ اکبر, سزا کی دیواں. میرے خواجہ قطب بولے بادشاہ فیصلہ میں کراں گا, سزا کیے. آپ فرما دے, سرکار فرما دے, بادشاہ فقیر بدلے نہیں لیندے, فقیر معاف کر دے ہوندے. فقیر بدلے نہیں لیندے, فقیر معاف کر دے. فرمایا جاؤ بھارو معاف کیتا ہے, لیکن ایک گل ضرور ہے, جڑی اچھی کرسی تے تاج وے چلن ہوئی ہے, اے تاج اپنے نہیں ملے, کسے دی عطا نال ملے ہوئے. اے تخت اپنے نہیں ملے, کسے دی عطا ہے. تے جنہاں کسے دی عطا ہو جائے, دنیا ایک پاسے ہو جائے, انہاں دی عزت وچ کمی نہیں ہوندی. حضور میاں صاحب نے بڑا حسین جملہ بولیا. آپ فرمانے جیڑیاں گٹی
سائیں دے ہاتھ چوے جنہ دا عقیدہ اے ہوئے میں گڈی ہاتھ ڈورے سجنے خبر آئے تو اس خبر نو فوراً سچا نہ سمجھو سارے الزام اور ساریاں خبراں سچیاں جتنے ذرائع اخبار